بلیک بورڈ کی طرف دیکھیے. کل میں آپ کو بتایا تھا کہ چاول کھانا ہے تو دال چاہیے, چائے پینا تو بسکٹ چاہیے, سائیکل گڑھا سے نکلنا تو پھر رسی چاہیے, کھینچنا تو رسی چاہیے, اور کار کھینچنا تو کرین چاہیے. کل میں آپ کو بتایا تھا کہ زبر پیش کا نام تو حرکت ہے, اور حرکت کو جلدی پڑھیں گے, لیکن آج ہم حرکت کو یعنی زبر پیش کو کیا کریں گے, کھینچیں گے. لیکن یہ بھی میں کل آپ کو بتایا تھا کہ زبر کو کھینچنا ہے تو خالی الف چاہیے. زبر کو کھینچنا ہے تو خالی زبر کو کھینچنا ہے تو کیا چاہیے, میری بات پوری ہونے دیجیے. زبر کو کھینچنا ہے تو کیا چاہیے, جواب دیے خالی الف چاہیے. زبر کو کھینچنا تو کیا چاہیے, خالی الف چاہیے. خالی زبر کو کھینچنا تو کیا چاہیے, زبر کو کھینچنا تو کیا چاہیے, زبر کو کھینچنا تو کیا چاہیے, زبر کو کھینچنا ہے تو کیا چاہیے, زیر کو کھینچنا ہے تو کیا چاہیے, جزم والا یا چاہیے, جزم والا یا چاہیے, جزم والا. زیر کو کھینچنا تو کیا چاہیے, جواب دیجئے, لکھنا بعد میں. زیر کو کھینچنا تو کیا چاہیے, زیر کو کھینچنا تو کیا چاہیے, زیر کو کھینچنا تو کیا چاہیے, زیر کو کھینچنا تو کیا چاہیے. دھیان دیجئے, پیش کو کھینچنا تو کیا چاہیے, جزم والا واو چاہیے, جزم والا. پیش کو کھینچنا تو کیا چاہیے, پیش کو کھینچنا تو کیا چاہیے. دھیان سے, زبر کو کھینچنا تو کیا چاہیے, خالی الف چاہیے. خالی زبر کو کھینچنا تو کیا چاہیے, زیر کو کھینچنا تو کیا چاہیے, پیش کو کھینچنا تو کیا چاہیے. تھوڑا دھیان سے, زبر کو کھینچنا تو کیا چاہیے, زیر کو کھینچنا تو کیا چاہیے, پیش کو کھینچنا ہے تو کیا چاہیے. اس کا مطلب آپ کچھ سمجھیں, زبر کو کھینچنے کے لیے الف چاہیے. کیا چاہیے, پھر الف کا کام کیا ہے, زبر کو. ارے بولیے, ہم زبر کو کیوں کھینچیں گے, چونکہ بولیے نا, چونکہ. زیر کو کیوں کھینچیں گے, چونکہ جزم والا. پیش کو کیوں کھینچیں گے, چونکہ جزم والا. تو یہ زبر الف اور جزم والا یا اور جزم والا واو, اس کے ذریعے ہم کھینچیں گے. جیسے سائیکل کو ہم رسی سے کھینچیں گے, کار کو ہم کرین سے کھینچیں گے, زبر کو ہم خالی الف سے کھینچیں گے, زیر کو ہم جزم والا یا سے کھینچیں گے, پیش کو ہم جزم والا واو سے کھینچیں گے. سائیکل کو ہم جس سے کھینچیں گے اس کا نام کیا ہے, رسی. کار کو ہم جس سے کھینچیں گے اس کا نام کرین ہے. زبر کو ہم جس سے کھینچیں گے اس کا نام الف مادہ ہے. الف مادہ ہے, الف مادہ, الف مادہ. زبر کو ہم کھینچیں گے کس کے ذریعے, الف مادہ. تو آپ جواب اس طرح دیجئے, زبر کو کھینچنا ہے تو الف مادہ چاہیے. ایک ہی بات ہے, ایک ہی بات ہے. زبر کو کھینچنا تو کیا چاہیے, زبر کو کھینچنا تو کیا چاہیے, زیر کو کھینچنا تو کیا چاہیے, نہیں, یا مادہ چاہیے, یا مادہ چاہیے. زیر کو کھینچنا تو کیا چاہیے, میری بات پہلے سنی اب آگے بولے. زیر کو کھینچنا تو کیا چاہیے, یا مادہ چاہیے, یا پیش کو کھینچنا تو کیا چاہیے, واو مادہ چاہیے. جواب دیجئے, زبر کو کھینچنا ہے تو, زیر کو کھینچنا ہے تو, پیش کو کھینچنا ہے تو. مطلب یہ نکلا کہ زبر کے ساتھ الف مادہ ہے تو ہم زبر کو کھینچیں گے, زبر کے ساتھ الف مادہ ہے تو ہم زبر کو کھینچیں گے. با الف زبر با,
समझ में आएगी। जरा आपको मैं एक राज की बात कर, राज जब कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बताता हूँ। पूरे कुरान पाक में 6,666 आपके जमाने में क्या बोलते? आलू 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 बोलते ना, आलू 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 6,666 तो 6,666 आयतें हैं कुरान में। लोग बोलते नहीं बोलते? अरे बोलते नहीं बोलते, लेकिन गिना किसने? कोई नहीं गिना, और हमने भी नहीं गिने। आप बोल रहे फिर आप क्यों बोल रहे? हम तो 6,666 बोलते हैं, साथ में कम व बेश भी बोलते हैं। कम भी हो सकता, ज्यादा भी हो सकता। अब आपको जो बात समझना है कि इतनी जो आयतें हैं, उस आयत में से आप एक काम कीजिए, 16 निकाल दीजिए, 16 निकाल दीजिए, तो बचता कितना? 6,650। पूरे कुरान पाक में जो 6,650 आयतें हैं ना, उन सब आयत के शुरू का जो पहला हरफ होगा, उस पर या तो ज़बर, या तो ज़ेर, या तो पेश। सुन लीजिए, आप बोलेंगे वो जो 16 निकाले, मैंने 16 नहीं निकाला, अंदाज़न बोले 16, 15, 20 है जिनकी शुरुआत ज़बर से पेश से नहीं, बोले इससे वो खड़ा ज़बर खड़ी से उल्टा पेश से, और किससे? और एक बात है, आपको बाद में करूँ। कुछ आयतें हैं, थोड़े आयतें हैं, वो तो आसान है, लेकिन अक्सर 6,650 का मतलब सब आयत के शुरू में, यानी सब आयत की शुरुआत या तो ज़बर से, या तो ज़ेर से, या तो पेश। इसका मतलब ये है कि आयत के शुरू में ज़बर से पेश है, तो हम क्या करेंगे? है ना? ये बात आप समझ गए तो समझ लीजिए, पूरे कुरान आपके पास है। तो जरा गौर कीजिए मेरी बात की तरफ। आपको एक तरतीब अपनाना है। वो क्या है कि ज़बर आते ही आप देखेंगे कौन है? खाली अलिफ है। उसी तरह ज़ेर आते ही देखेंगे कि जज़म वाला या है, पेश आते ही देखेंगे कि जज़म वाला वाव। मैं आपको कुछ समझो, एक छोटा बच्चा, उसको 10 रुपया मिला, वो भागेगा ना? कहाँ भागेगा? और जाके क्या पूछेगा? चॉकलेट, बीड़ी नहीं पूछेगा, चॉकलेट पूछेगा, क्योंकि वो बच्चा है। जरा समझिए मेरी बात को, क्योंकि वो बच्चा है, वो सीधा जाके पूछता कि चॉकलेट है, पूछता नहीं पूछता? अच्छा, मान लीजिए एक बच्चा ने जाके पूछा कि आपकी दुकान में क्या क्या है, तो दुकान वाले क्या बोले? अरे तुझे क्या होना बोलना? आप मेरी बात समझे? क्यों उलझा रहा? क्यों प्रॉब्लम दे रहा? कंफ्यूज क्यों कर रहा है? तुझे क्या होना वो बता, तो काम क्या होता? आसान हो जाता। मैं आपको कुरान आसान करके पेश करूंगा। कुरान पाक के अक्सर आयत ज़बर से पेश शुरू है। अब मैं आपको सिखा दूं, समझा दूं कि ज़बर से मुलाकात है तो आप किसको तलाश करेंगे? जैसे चावल आए तो लिया चाहिए, दाल चाहिए, चाय तो फिर बिस्किट चाहिए। ज़बर से मुलाकात तो फिर आपको क्या चाहिए? अलिफ चाहिए। अच्छा, ज़बर के साथ खाली अलिफ है तो क्या करेंगे? खींच कर पढ़ेंगे, एक काम आपका हो गया। और अगर आप सवाल करते कि मौलाना अगर अलिफ नहीं है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी एक चीज आप जान लीजिए, ज़बर के साथ अलिफ है तो खींचेंगे, वरना नहीं खींचेंगे। फिर क्या करेंगे? वो बात इसी तरह ज़ेर आते ही आप देखेंगे कि जज़म वाला या है, ज़ेर आते ही हम देखेंगे है तो बोले है तो, और नहीं तो फिर नहीं खींचेंगे। क्या करेंगे वो मैं बाद में बताऊंगा, एक दिन में नहीं बताऊंगा आपको। उसी तरह पेश आते ही हम देखेंगे जज़म वाला वाव है तो नहीं तो नहीं खींचेंगे। बात को फिर से समझिए,
زبر آتے ہی دیکھیں گے الف ہے. یہ نہیں دیکھیں گے کیا کیا ہے. بچے پوچھتے ہیں کہ دکان میں کیا کیا ہے. اگر بولیں گے تو آپ خود کنفیوز اور پرابلم میں آ جائیں گے, پھر آپ پڑھ نہیں سکتے قرآن کو. آپ کے لیے میں سیدھا راستہ, آسان طریقہ, زبر کے ساتھ الف ہے تو کھینچیں گے, نہیں تو نہیں کھینچیں گے. زیر کے ساتھ جزم والا یا ہے تو کھینچیں گے, نہیں تو نہیں کھینچیں گے. پیش کے بعد جزم والا وہ ہے تو کھینچیں گے یا تو نہیں کھینچیں گے. تو کھینچنے کے لیے ہمیں کتنی چابی ملی؟ 3 چابی. ایک کا نام الف مادہ, دوسرے کا نام یا مادہ, اور تیسرے کے نام واو مادہ. اور آگے دیکھیے چوتھے کے نام کھڑا زبر, اور اس کے بعد 5 نمبر اس کا نام کیا ہے؟ کھڑی زے. اس کے بعد 6 نمبر اس کا نام کیا ہے؟ الٹا پیش. پورے قرآن میں سمجھ لیجئے, پورے قرآن میں یہی 6 چیزیں ہیں. اگر ان 6 سے ملاقات ہو گئی تو ہم بولیے نا کھینچیں گے. یہ 6 چیز ہم دیکھیں گے تو بولیے نا کھینچیں گے. چلیے ہم پڑھ کے دیکھتے ہیں, دھیان دیجئے. با الف زبر با, با یا زیر بی, با واو پیش بو, با بی بو. نیچے دیکھیے, با کھڑا زبر با, با کھڑی زیر بی, با الٹا پیش بو, با بی بو. آپ پڑھیں گے با, بس صرف تلفظ با بی بو, با بی بو. دھیان دیجئے, ادھر دیکھیے. با بی بو, با بی بو. دھیان دیجئے. نون الف زبر نا, نون یا زیر نی, نون واو پیش نون, نا نی نون. دھیان دیجئے. نون کھڑا زبر نا, نون کھڑی زیر نی, نون الٹا پیش نون, نا نی نون, نا نی نون. تا تی تو, تا تی تو. بولیے بولیے. بس اسی طریقے سے ہم اکثر حرف کو بدلتے جائیں گے. قرآن پڑھتے جائیں گے, بدلتے جائیں گے, اور قرآن پڑھتے جائیں گے. اور پھر ہم قرآن کو سیکھ کر, قرآن مجید کو تلاوت کر قرآن کو حفظ یاد کر کے جب ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے نا, پھر اللہ اسی طرح بولیں گے کہ تو قرآن کی آیاتوں کو پڑھتا جا اور اپنے منزل کو چلتا جا. لیکن وہ کب ممکن؟ جب ہم قرآن کو سیکھیں گے, جب ہم قرآن کو سیکھیں گے انشاءاللہ. ہاں, مجھے احساس ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اب تھوڑا سا مشکل, وہ اس لیے کہ کچھ چیزیں زیادہ چیزیں آ گئی. انشاءاللہ یہ سارے چیزیں اتنی ہیں. میں آپ کو سمجھایا حرکات کس طرح پڑھنا, میں آپ کو سمجھایا 2 زبر 2 زیر 2 پیش یعنی تنوین کو کس طرح پڑھنا, میں آپ کو سمجھایا کہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو کس طرح پڑھنا, میں آپ کو سمجھایا الف مادہ یا مادہ واو مادہ کس طرح پڑھنا. اسی طریقے سے 1-2 چیز اور ہے بس 2 دن میں. اس کے بعد میں آپ کو مسلسل 10 دن ان ساری چیزوں کو مشق کروں گا.
تو پھر آپ قرآن پاک پڑھیں گے. اب کیا مشکل ہے؟ آسان. اس کے لیے آپ کو 3 کام کرنا ہے. کلاس میں وقت پر حاضر ضروری ہے. نمبر 2 ہوم ورک، گھر میں محنت لکھنا پڑھنا ضروری ہے. اور نمبر 3 دعا. نمبر 3 کیا ہے؟ نمبر 3 کیا ہے؟ یہ دعا ایمان والوں کی ہتھیار ہے، اہم چیز ہے. کریں گے نا دعا؟ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو